یہ تو کیا ہے ایک ویسے یوتھ کلب کیا ہے؟ یہ 2011 میں کیسے سٹارٹ ہوا؟ کس نے کیا؟ کیسے ہوا؟ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سٹارٹ کرنے والی تو خواتین تھیں. اچھا. 5 خواتین تھیں اور وہ ان میں سے کچھ خواتین باہر کینیڈا وغیرہ رہ کر آئی ہوئی تھیں اور ماشاءاللہ دیندار تھیں. تو انہوں نے باہر کی کچھ آرگنائزیشنز دیکھیں اور بڑا ایک امپریسو وہ انوائرمنٹ دیکھا, کمیونٹی سینٹر والا انوائرمنٹ کہ باسکٹ بال بھی ہے اور یہ کہ وہاں کھیل بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے, لیکچرز بھی ہو رہے ہیں, پیزاز کھائے جا رہے ہیں, یعنی یوتھ نا بڑا انوالوڈ ہے. تو آئی تھنک کہ وہ ان کی مے بی انسپریشن تھی جتنا مجھے پتا ہے. تو یہاں کے انہوں نے کوشش کی کہ ایسا ہی کچھ شروع کیا جائے. تو اسلام آباد سے انہوں نے شروع کیا ایک چھوٹے لیول سے. الہدا کے ساتھ بھی کچھ تعلق تھا ان کا, سسٹرز کا. تو ماشاءاللہ یہ کہ ان کا ایک ایونٹ ہم نے اٹینڈ کیا. ہم لڑکے جو ہے 7-8 چاہ رہے تھے کہ ایک آرگنائزیشن ایسی بنے, یعنی پیرالل ہم بھی چاہ رہے تھے, وہ ماشاءاللہ سسٹرز پہلے ہی کر رہی تھیں. تو انہوں نے ایک لڑکوں کا ایونٹ رکھوایا اور اس میں ہم گئے, ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ بہترین ایونٹ ہے, فٹ بال کھیلا جا رہا ہے, پھر پیزا کھلایا جا رہا ہے, پھر لیکچر ہوا. لیکچر بہت زبردست تھا, بڑا انسپریشنل تھا. یعنی خواتین نے لڑکوں کا؟ جی, خواتین کے پاس لڑکوں کی بھی کچھ ٹیم تھی ظاہر ہے. تو لیکن یہ کہ جب انہوں نے ماشاءاللہ تھوڑی سی ہماری بات چیت چلی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں سے یہ کہ یوتھ کلب اللہ نے لانا تھا ہمیں اس سائڈ پہ ظاہر ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بوائز کی برانچ ہمیں دے دیں. تو وہاں سے ماشاءاللہ یہ کہ یوتھ کلب کے ساتھ میں منسلک ہوا. 2011 کی بات ہے. تو اسے کیا کہیں گے, یوتھ کلب کو کیا آرگنائزیشن کہیں؟ ویسے تو یہ ایک ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ویژن کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس کے پیچھے سمپل ویژن یہ تھا کہ جو ایک بھاری سی امیج اسلام کی بنی ہوئی ہے یوتھ کے سامنے, اور یوتھ شاید یہ سمجھتی کہ دین مفلسی کی طرف لے جاتا ہے, یا دین جو ہے نا وہ امپریکٹیکلٹی کی طرف لے جاتا ہے, دنیا چھوڑنے کا کہتا ہے, ہر چیز حرام ہے, اور یہ کہ دین بس بڑھاپے میں عمل کر لو, بڑھاپے میں داڑھی رکھ لو, مسجد چلے جاؤ, بس دیٹس اٹ. تو آپ نے کہا کہ یوتھ, ہاں, یوتھ کو انسپائر کرنا مقصد تھا اور انہیں دکھانا مقصد تھا کہ بہت پریکٹیکل ہے. یہ مین اس کا نا ایم تھا. لیکن الحمدللہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسکوپ بڑھتا گیا. شروع ہم نے سیمینارز, لیکچرز اور ایونٹ سے کیا. فارم ہاؤس بک کرا لیا, وہاں بچوں کو بلایا, کھلایا بھی, پھر لیکچر دے دیا تھوڑا بہت. پھر اس کو ہم نے بڑھایا, یونیورسٹیز جانا شروع ہوئے, انہوں نے ہمیں ویلکم بھی کیا ماشاءاللہ, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ ایک ایڈیشن ہوئی الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں ایک سائیکلوجیکل بیریئر ہے ہمارے لوگوں کا کہ وہ شاید اس لیے ڈرتے ہیں دینی لوگوں سے, وہ سمجھتے ہیں پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ ہمیں ویلکم کیا. تو وہاں سے اسکوپ اور بڑھتا گیا. سیمینارز, ورک شاپس, لیکچرز, پھر فن ایونٹس, پھر کورسز. پھر کووڈ آیا تو وہ گیم چینجر تھا. آپ کو پتا ہے ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا تھا. اس میں بس اللہ کی طرف سے ہمیں ریچ بہت ملی. پہلے ہم پوڈ کاسٹ اتنے نہیں کرتے تھے, بس وہ کووڈ میں ماشاءاللہ یہ کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا. تو ہم نے پھر اسٹوڈیوز بنائے, پھر میڈیا میں انویسٹ کیا, ڈیجیٹل میڈیا کو ٹارگیٹ کیا. آج وہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی ترقی دی. اسپیکرز کون کون ہیں؟ یعنی اگر آپ 4-5 نام لیں تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی یوتھ کلب کو سمجھنے میں بھی. جی, ہمارے CEO تو راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں, تو وہ ماشاءاللہ اچھے اسپیکر ہیں, سب سے پرانے. پھر میں ہوں, پھر طٰہٰ ابن جلیل ہیں, ان کو لوگ کافی جانتے ہیں. پھر مغیرہ لقمان ہیں, وجیہ الدین ہیں, ابو سعد ہیں, مطلب 12-13 ہیں. لیکن یہ کہ جو آپ کہہ لیں چہرے سامنے ہیں پبلک کے, وہ 5. جی, ان سب کا بیک گراؤنڈ کیا کامن ہے آپ لوگوں کا؟ آپ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ او لیول اے لیول والے بچے کہیں نہ کہیں یہ مشترک ہے آپ لوگوں میں. بس جی, یہ ہمیں خود حیرانگی ہوتی ہے ہم کیسے ملے ایک دوسرے سے. اللہ نے ملوانا تھا. اصل میں جب یہ کام بڑھتا گیا تو لائک مائنڈیڈ لوگ ساتھ جڑتے گئے. اور یہ کہ وہ ماشاءاللہ کوئی ان کا دینی بیک گراؤنڈ بھی تھا, یعنی انہوں نے دین بھی پڑھا ہوا تھا یا پڑھ رہے تھے, ان دا پروسیس تھے. لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی جابس چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. جیسے راجہ ضیاء الحق جو ہے وہ BDM بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر, کافی سینئر پوزیشن پہ UAE میں تھے. وہ پڑھے ہوئے انگلینڈ کے, پھر آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا. تو وہ واپس آئے, وہ اپنی ایک آرگنائزیشن چلا رہے تھے ایکسپلورنگ اسلام کے نام سے. یعنی وہ چینج ہو گئے تھے. ان کی سٹوری ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا دبئی میں, تو دیٹ واز ہز مومنٹ آف چینج. یعنی اللہ نے انہیں ایک نئی زندگی دی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا اپنے آپ کو, مجھے ایک نئی زندگی دیں. تو وہاں سے وہ چینج ہوئے. پھر میری بھی آپ کی اسی طرح کی سٹوری ہے. میں کافی جی ڈپریشن سے گزر رہا تھا 2007 میں. کچھ ایشوز تھے, پرسنل ایشوز تھے, یونیورسٹی میں کچھ ایشوز چل رہے تھے. ظاہر ہے کچھ پڑھائی ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ بڑا اسٹریس میں ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے.
تو اس دوران ماشاءاللہ یہ کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے قرآن گفٹ کیا ہوا تھا ٹھیک 3 مہینے پہلے اس ایونٹ سے پہلے. تو وہ میں نے پڑھا نہیں تھا آج تک قرآن، ایک عام مسلمان کی طرح بس غلاف میں بند کر کے چوم کے اوپر رکھ دیا تھا. لیکن جب میں بہت زیادہ ڈاؤن تھا ایک دن، اچانک میرے دل میں آیا کہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں. تو ماشاءاللہ قرآن کھولا، پڑھا، تو اس میں پہلی آیت ہی ہے کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو وہ میرے لیے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ قرآن نے میرے دل کو چھو لیا، اور میں حیران رہ گیا کہ قرآن تو مطلب سلوشن دیتا ہے. اور دیکھیں اللہ کو پتہ ہے کہ میں غم میں ہوں بیٹھا ہوا اس وقت، تو اللہ نے مجھے آنسر کیا. تو ماشاءاللہ وہاں سے میں یہ کہ دین پڑھنا شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا میرا. پھر اس دور میں آپ بھی عام نوجوانوں کی طرح تھے؟ جی بالکل، جیسے ہمارے عام نوجوان ہوتے ہیں وہی سوچ تھی. تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک ماشاءاللہ شروع میں انسپریشن بنے. پھر ڈاکٹر اسرار کو بھی سننا شروع کیا، کیونکہ آ جا کے یہی چہرے نمایاں تھے اس ٹائم پہ، آپ کو پتہ ہے میڈیا میں. تو بڑا ہیلپ کیا ان لوگوں نے. پھر آہستہ آہستہ یہ جرنی چلتی گئی، اور 16 سال ہو گئے آج ماشاءاللہ.